اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پی فنڈ ورسز اولڈ پینشن اسکیم دونوں کے بینیفٹس کی کمپیریزن کرتے ہیں۔ اگر ایک پی پی ایس 16 کا آفیسر ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آج بھرتی ہو جائے تو جو اولڈ پینشن اسکیم پہ جو فکس فارمولہ ہے ان پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ اس پہ رہتا تو ان کے کیا بینیفٹس ہو سکتے تھے ان کیس آف ڈیورنگ سروس ڈیتھ اور ریزائن، اور اگر وہ سی پی فنڈ میں ہوتا تو اس کے بینیفٹس کیا بن سکتے تھے، تو وہ ڈسکس کرتے۔ پہلے تو ہم کیس اسٹڈی لیتے ہیں آفیسر ایکس وائی زی بی پی ایس 16 بیسک پہ 28,070 جو کہ انیشیل بیسک پہ ہوتا ہے۔ ریٹ آف ریٹرن ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ 12% پہ اس کا یہ فنڈ گرو کرے سی پی فنڈ میں، اور سیدھے گروتھ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ہمیں انکریمنٹ لگتا ہے 12 دسمبر میں اور یا پے ریویژن ہوتی ہے اپگریڈیشن، اس کا یہی افیکٹ ہوتا ہے 8% آن ایوریج اینول سیلری میں، یعنی بیسک پہ اینولی 8% کے حساب سے انکریز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہی پیرامیٹر ہو تو سی پی فنڈ میں اگر خدا نہ کرے 4 سال پہ ڈیتھ ہو جاتا ہے ایکس وائی زی کا، تو سی پی فنڈ میں اس کا فنڈ بنتا ہے 9,05,448 روپے، جبکہ اولڈ پینشن اسکیم میں کوئی بھی فنڈ نہیں بنتا۔ یعنی اولڈ پینشن اسکیم کے جو رولز ہے اس میں اگر لینتھ آف سروس 5 سال سے کم ہے تو پینشن نہ گریجویٹی ملتی ہے اور نہ پینشن ملتا ہے، تو اولڈ پینشن اسکیم میں 0 بن جاتے ہیں، جبکہ سی پی فنڈ میں 9,05,448۔ یہ 9,05,448 کس طرح بنی اس کو بھی پروو کرتے ہیں، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اس کا اپنا فنڈ بنا ہوگا 4 سال میں تقریباً 4 لاکھ تک، اور اس میں ایک اور چیز ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں، یہاں پر آ کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے رولس کہتے ہیں انشورنس میں لکھ کے لیتا ہوں۔ انشورنس کا میں دکھا دوں تو یہ رولس کا حصہ ہے کہ the employer shall enter into an agreement having standard term and condition with each pension fund manager whose system support recurrent transfer of contribution directly from the employer account to the pension account. The agreement shall include a mandatory insurance plan providing death and disability risk cover to the employees۔ تو یہ ضرور ہوگا انشورنس، اور اس کا منیمم جو کیپ ہے وہ 5 تک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر خدا نہ کرے آج ایک امپلائی بھرتی ہو جائے، 1 مہینے بعد اس کی ڈیتھ ہو جائے اور وہ سی پی فنڈ کا حصہ ہو، سی پی فنڈ اسکیم کا حصہ ہو، تو اس کو 5 لاکھ کم از کم ملے گی، اور اگر اس کا فنڈ 8 لاکھ ہو 6-7 سال میں تو اس کو 8 لاکھ میچنگ انشورنس ملے گا اپ ٹو 20 لاکھ۔ یہ بھی ایگریمنٹ میں دکھا دیتا ہوں، آپ یہ ایگریمنٹ دیکھیں تو یہ ہے ایگریمنٹ ہے جو کمپنیز کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں یہ لاسٹ آخری جو ہے یہ دیکھیں اپینڈکس، ڈیتھ بفور اٹیننگ ریٹائرمنٹ ایج ان اماؤنٹ ایکول ٹو دا بیلنس اینڈ پینشن اکاؤنٹ آن دا ڈیتھ سبجیکٹ ٹو منیمم آف آر ایس 5 لاکھ، جو میں نے مثال دے دیا کہ 5 لاکھ سے کم نہیں ہوگا، اور میکسیمم ٹو 20 لاکھ، 20 سے زیادہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فنڈ کسی کا 25 لاکھ بنتا ہے تو اس سے اور اس کا پھر ڈیتھ ہو جاتا ہے تو اس کو 25 لاکھ میچنگ نہیں ملے گی انشورنس، اس کو 20 لاکھ میکسیمم کیپ ہے، 20 لاکھ اس کو ایڈیشنل 25 لاکھ کے ساتھ ملے گی۔ اور یہ ڈسیبلٹی میں بھی یہی چکر ہے، سیم سٹوری ہے دونوں کے، انسولوجت کی اور ڈسیبلٹی کے۔ تو یہ تو ایز پر رول آف کانٹریکٹ کی اس طرح ہے۔ یہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب بینیفٹس کہتے ہیں تو یہ جو 9 لاکھ بنے ہیں 9,05,448، یہ ایکچولی بنے ہیں 5 لاکھ، یہ انسولوجت کیس ہے تو 5 لاکھ جو منیمم انشورنس ہے، اور 4 لاکھ ان کا اپنا فنڈ بنا ہوا ہے، تو یہ 9,05,448 ان سے بنتے ہیں۔ اچھا، پھر 8 سال اگر سروس ہو تو اس سے بن رہے ہیں 4,65,564 کموٹیشن ون ٹائم پیمنٹ، اور 13,966 منتھلی پینشن اس کا ہوگا۔ جبکہ اولڈ پینشن رول میں سب کو پتہ ہے کہ 10 سال سے سروس کم ہو تو ان سروس ڈیتھ ہو یا میڈیکل انفٹ ہو، اس میں پھر آپ کو گریجویٹی ملتے ہیں، یہ نمبر آف ایئرس ملٹیپلائی بائی 1.5 بیسک پے کے جو فارمولہ ہے اس کے حساب سے یہ فنڈ بنتا ہے اس بندے کا، امپلائی کا بی پی 16 کا 5,70,285 روپے۔ تو اس میں منتھلی پینشن نہیں ہے، ون ٹائم پیمنٹ ہے، لیکن اس پرانی نئی سی پی فنڈ کی اسکیم میں اس کو کمپوٹیشن بھی ملے گا اور منتھلی پینشن۔ اب یہ منتھلی پینشن اور کمپوٹیشن اس کو بھی پروو کراتے ہیں کہ یہ کس طرح بنتا ہے۔ ایکچولی جب یہ 8 سال تک سروس کرتا ہے تو 8 سال میں اس کا 12 لاکھ تک فنڈ بنتا ہے۔ 12 لاکھ اس کو پھر انشورنس پہ ملیں گے تو یہ تقریباً 25 لاکھ تک 12 پلس فنڈ بنتا ہے، اور 12 پلس ان کو میچنگ انشورنس بھی ملے گا، تو 25 لاکھ پلس اس کا ٹوٹل فنڈ بنے گا۔ 25 لاکھ پلس میں سے اگر میں سمپل کیلکولیشن کروں دکھا دوں تو 4 لاکھ اگر میں کمپوٹیشن میں نکال دوں اور باقی جو بچتے ہیں 20 لاکھ 90,000 سم تھنگ،
اس کا اگر میں 10% 8% کیلکولیٹ کروں، 8% پر اینم میں اگر منی مارکیٹ میں انویسٹ کروں تو ایزیلی 10% 9% ریٹرن اس کا ہوتا ہے. اگر اس میں سے 8% میں نکالوں تو یہ بن رہے 1,87,200 روپئے. اس کو میں 12 پر ڈیوائڈ کر دوں تو یہ بن رہے 13,933. تو یہ 13,933 منتھلی پینشن ہو گیا. اور جو کچھ 2% بچتے وہ، اور یہ پرنسپل اماؤنٹ ہے، یہ 20,90,000. تو جو 2% بچتے وہ پھر نکالتے ہیں 2% اس پہ لگاتے ہیں. یہ ہو گیا اب 2%، تو یہ ہو رہا ہے 41,800. تو یہ 41,800 ہم پرنسپل اماؤنٹ کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ نیکسٹ ایئر پھر یہ 13,933 اس سے زیادہ ہو منتھلی پینشن. تو یہ اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے گا تو پرنسپل اماؤنٹ بھی بڑھے گا اور ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی بڑھے گا. ان کیس اگر کسی منتھ میں یا کسی ایئر میں ریٹ آف ریٹرن 10 سے کم ہو، 9-8 ہو، تو پھر آپ یہ چیز نہ کریں، وہ لے لے اور یہ پھر منتھلی پینشن میں آپ کا اضافہ نہیں ہوگا. لیکن اس طرح بھی ہو سکتا ہے، آج اگر آپ منی مارکیٹ دیکھیں تو 16-17% آپ کو ریٹرن دے رہا ہے. تو کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ کو 18-19 تک ریٹرن دے دیتے ہیں، تو 10 کے بجائے پھر یہ چیز دگنی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہی ایک ہوتا ہے انویسٹمنٹ میں. اور یہ شریعت ضروری نہیں، اس میں لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو سود ہے. تو سود نہیں، آپ انڈر شریعہ کمپلائنٹ کا اکاؤنٹ اوپن کریں، اس کے انڈر اپنا یہ منی مارکیٹ کا انویسٹمنٹ کریں تو اس سے بھی آپ بچ جائیں گے. تو یہ پروف ہے، اس کا میں پروف دکھا دیا. اگر آپ 15 ایئر کا سروس ہو تو 12,24,117 کا موٹیشن بنتا ہے اور 36,000 منتھلی پینشن بنتا ہے. اسی فارمولے کے حساب سے جو میں نے آگے ایکسٹینڈ کر دیا. اور اولڈ پینشن اسکیم میں 14,99,000 کا موٹیشن ملتا ہے، 26,000 تک منتھلی پینشن ملتا ہے. اس کا تو فکس فارمولہ ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے. اگر 24 سال سروس ہے تو یہ 33,99,000 کا موٹیشن ملتا ہے اور 1,01,972. اسی فارمولے کے مطابق یہ جو میں نے ایکسٹینڈ کر دیا ایکسل میں یہ بنے گا. اور یہ پرانی اسکیم میں جو فکس فارمولہ ہے 47,95,794 اور 83,989 منتھلی پینشن. لیکن یہ اس وقت پاسبل ہے جب یہ سسٹم سسٹین کر جائے گا، اس 15-20 سال تک چل سکے گا. کیونکہ آج تو کرائسس اتنے ہے کہ اس کا پتہ نہیں. لیکن یہ چیز سیکیور ہے، یہ تو امتیاز کہ اپنے پیسے ہے اور گورنمنٹ یہ دے چکا ہوگا. تو جب اس میں تو لائبلٹی اپروو نہیں ہو رہی ہے تو اور اس کے گورنمنٹ پر برڈن ہے بہت زیادہ کم ہے، تو یہ سسٹینیبل ہے. یہ پوری دنیا میں بھی چل رہا ہے، تو اس کا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کا ہو سکتا ہے. آپ اگر ریزائن کے کیس میں دیکھیں تو 4 سرس میں یہ فنڈ 4,05,448 بن رہا ہے. میں نے پہلے کہہ دیا کہ یہ 9,05,000 میں اوپر زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں انشورنس پیکیج تھا، لیکن ریزائن میں انشورنس پیکیج نہیں ہوتا تو فنڈ 4 سال میں پھر کم بن رہا ہے. اس طرح 8 سال میں یہ بن رہا ہے 2 لاکھ. اس میں بھی آپ منتھلی پینشن لے سکتے ہو، لیکن انسٹرکٹ کی طرح وہ زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں وہ انشورنس والا چکر نہیں ہوتا. آپ 15 سال سروس لے تو اس میں بھی کم پینشن لے سکتے ہو، منتھلی پینشن بھی کر سکتے ہو. اور یہ 24 سال تک آپ اولڈ پینشن اسکیم میں 1 روپے بھی آپ کو نہیں مل سکتا، نہ گریجویٹی نہ پینشن ان کیس آف ریزائن. یہ تو سب کو پتہ ہے. اگر سروس 25 سال سے کم ہے اور ایج 55 سال سے کم ہے تو پھر آپ کو ریزائن پر 1 روپے بھی نہ پینشن ملے گا، نہ کموٹیشن نہ گریجویٹی. جبکہ اولڈ پینشن اسکیم میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے، اس میں یہ چیزیں ہو سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں تو منتھلی پینشن اس میں انشورنس پیکیج تو پھر نہیں ہے ریزائن میں، لیکن باقی فنڈ بن رہا ہے اس کے حساب سے آپ کا منتھلی پینشن بھی بن سکتا ہے اور کموٹیشن بھی. تو یہ فلیکسیبلٹی دیکھ کر آپ اس میں اگر کویشچن بھی کرنا چاہتے ہیں تو کویشچن بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن یہ چیز دیکھ کر آپ مطمئن رہے، انشاءاللہ یہ سسٹم سسٹینیبل ہوگا اور بینیفیشری بھی ہوگا. مطلب یہ فائدے کا ہے، نقصان انشاءاللہ اس میں نہیں ہوگا. شکریہ.